بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیکسٹ ایم سی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وچ ون آف دی فالوئنگ کنگ آف فرانس از کالڈ سٹیزن کنگ. وہ کون سے فرانس کے بادشاہ ہیں جن کو سٹیزن کنگ بھی کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہیں لوئس فلپ. وہ کون سے فرانس کے بادشاہ ہیں جن کو سٹیزن کنگ بھی کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہیں لوئس فلپ. ہو از کالڈ دا شیکسپیئر آف پنجابی لینگویج. پنجابی لینگویج کے شیکسپیئر کون ہیں؟ پیر وارث شاہ. پنجابی لینگویج کے شیکسپیئر کون ہیں؟ پیر وارث شاہ جو ہیں یہ پنجابی لینگویج کے شیکسپیئر ہیں. نیکسٹ ہو از کالڈ دی فادر آف اکیڈمی ایوارڈ آسکر ایوارڈ. فادر آف اکیڈمی ایوارڈ جو کہ آسکر ایوارڈ ہے اس کے فادر کون ہیں؟ وہ ہیں لوئس بی میئر. لوئس بی میئر جو ہیں یہ فادر آف آسکر ایوارڈ ہیں، لوئس بی میئر. نیکسٹ ہے ہو از نون ایز فاؤنڈر آف یو ایس اے. یو ایس اے کے فاؤنڈر ہیں جان ایڈم. ہو از نون ایز فاؤنڈر آف یو ایس اے. یو ایس اے کے فاؤنڈر ہیں جان ایڈمز. نیکسٹ ہو از کالڈ فادر آف اکنامک. فادر آف اکنامک کن کو کہا جاتا ہے؟ آدم سمتھ کو. فادر آف اکنامکس کن کو کہا جاتا ہے؟ آدم سمتھ کو فادر آف اکنامک بھی کہا جاتا ہے. ہو از نون ایز فاؤنڈر آف ماڈرن ترکی. ماڈرن ترکی کے فاؤنڈر کون ہیں؟ کمال اتا ترک. ماڈرن ترکی کے فاؤنڈر کون ہیں؟ کمال اتا ترک ماڈرن ترکی کے فاؤنڈر ہیں. ہو از کالڈ لائن آف دی پنجاب. یعنی کہ شیر پنجاب کن کو کہا جاتا ہے؟ رنجیت سنگھ کو. لائن آف پنجاب کن کو کہا جاتا ہے؟ رنجیت سنگھ کو. نیٹ اوٹو ون بسمارک. اوٹو ون بسمارک از کالڈ مین آف بلڈ اینڈ آئرن. اوٹو ون بسمارک کو مین آف بلڈ اور آئرن بھی کہا جاتا ہے. اوٹو ون بسمارک کو مین آف بلڈ اینڈ آئرن کہا جاتا ہے. ہو از کالڈ فادر آف ماڈرن سائیکالوجی. فادر آف ماڈرن سائیکالوجی کون ہے؟ سگما فراڈے. فادر آف ماڈرن سائیکالوجی یہ کون ہے؟ سگما فراڈے. ہو از کالڈ فادر آف اسٹیم لوکوموٹیو. فادر آف اسٹیم لوکوموٹیو کون ہے؟ اسٹیفنسن. فادر آف اسٹیم لوکوموٹیو یہ کون ہے؟ اسٹیفنسن. نیکسٹ ہے ایسکیموس. ایسکیموس آر دا پریمیٹیو پیپل لیونگ ان نارتھ امریکہ. ایسکیموس جو ہیں یہ اولڈ یعنی کہ پیپل ہیں، یعنی کہ پریمیٹیو پیپل ہیں جو کہاں پر رہتے تھے؟ یہ نارتھ امریکہ. ایسکیموس آر دا پریمیٹیو پیپل لیونگ ان نارتھ امریکہ. اچھا جی، اس کے بعد آئے گا دا ایبوریجنز آف نارتھ امریکہ آر کالڈ ریڈ انڈینس. دا ایبورگینز ABORGINES. دا ایبورگینز آف نارتھ امریکہ. نارتھ امریکہ کے ایبورگینز کو ریڈ انڈین بھی کہتے ہیں. ہو از کالڈ بابائے اردو. بابائے اردو کون ہے؟ مولوی عبدالحق. مولوی عبدالحق کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے. مولوی عبدالحق کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹس آف یو ایس اے از کالڈ مدر آف پریزیڈنٹس. وہ کون سی اسٹیٹ ہے جو مدر آف پریزیڈنٹ ہے؟ وہ ہے ورجینیا. نیکسٹ ہے ہو از نون ایز فادر آف جیومیٹری. فادر آف جیومیٹری کون ہے؟ ایوکلڈ. فادر آف جیومیٹری کن کو کہا جاتا ہے؟ ایوکلڈ کو. ہو از نون ایز فادر آف جیومیٹری. فادر آف جیومیٹری کون ہے؟ ایوکلڈ. ہو امنگ دا فالوئنگ از نون ایز فیوہرر. فیوہرر کس کو کہتے ہیں؟ ہٹلر کو. FUEHRER. فیوہرر کس کو کہتے ہیں؟ ہٹلر کو فیوہرر کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہو نون ایز نٹنگیل آف انڈیا. نٹنگیل آف انڈیا یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہیں سروجنن نیڈو. سروجنن نیڈو کو نٹنگیل آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ویئر واز البرٹ آئنسٹائن بورن. البرٹ آئنسٹائن جرمنی کے اندر پیدا ہوئے. البرٹ آئنسٹائن جو ہیں یہ جرمنی کے اندر پیدا ہوئے تھے. نیکسٹ ہے ہیوی مکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا واز سیٹ اپ ود دا ایڈ آف چائنا. ہیوی مکینیکل کمپلیکس جو ٹیکسلا میں ہے یہ کس کی مدد سے بنایا گیا؟ چائنا کی مدد سے. ہیوی مکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا کے اندر چائنا کی مدد سے بنایا گیا تھا. اچھا جی، اس کے بعد آئے گا کہ لارجسٹ کانٹیننٹ آف دی ورلڈ از ایشیا اینڈ دا اسمالسٹ کانٹیننٹ از آسٹریلیا. دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے ایشیا اور سب سے چھوٹا ہے آسٹریلیا. دنیا کا سب سے بڑا اوشن ہے پیسیفک اوشن اور سب سے چھوٹا اوشن ہے آرکٹک اوشن. جبکہ سہارا ڈیزرٹ جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے. نیکسٹ ہے قزاقستان. قزاقستان جو ہے یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ایریا کے لحاظ سے، جس کا ایریا ہے تقریباً 10,49,000 اسکیئر کلومیٹر، اسکیئر مائلز. قزاقستان جو ہے یہ سب سے زیادہ مسلم یعنی کہ سب سے بڑا مسلم کنٹری ہے. جبکہ مالدیو جو ہے یہ رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا مسلم کنٹری ہے، جس کا رقبہ ہے 115 اسکیئر مائلز. 115 اسکیئر مائلز. نیکسٹ ہے کہ انڈونیشیا.
انڈونیشیا جو ہے یہ مسلم پاپولیشن کے حوالے سے سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ مالدیپ جو ہے یہ مسلم پاپولیشن کے حوالے سے سب سے چھوٹا ملک ہے۔ مالدیپ سب سے چھوٹا ملک ہے۔ نیکسٹ ہے انٹارکٹیکا۔ انٹارکٹیکا از دا ان انہیبیٹڈ کانٹیننٹ آف دی ورلڈ وچ از وداؤٹ اینی ریگولر پاپولیشن۔ انٹارکٹیکا جو ہے یہاں پر یعنی کہ ان انہیبیٹڈ ہے، یعنی کہ لوگ بہت کم رہتے ہیں جن کی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو، اور یہاں پر کوئی ریگولر پاپولیشن جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ نیکسٹ ہے ترکی۔ ترکی اور رشیا یہ دونوں وہ ممالک ہیں، ترکی، رشیا اور ایجپٹ، یہ دو کانٹیننٹس کے اندر آتے ہیں۔ یہ ممالک جو ہیں یہ دو کانٹیننٹس کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے دا ورلڈ لانگیسٹ کرنٹ ریننگ مونارکی۔ دنیا میں سب سے زیادہ موجودہ ریننگ مونارکی کس کی ہے؟ وہ ہے کوئین آف انگلینڈ کی۔ کوئین آف انگلینڈ جو ہے اس کی مونارکی سب سے زیادہ ہے فی الوقت میں، سب سے زیادہ۔ نیکسٹ ہے کمبوڈین لینگویج۔ کمبوڈین لینگویج جو ہے اس میں سب سے زیادہ الفابیٹس آتے ہیں، اور اس میں تقریباً 74 الفابیٹس آتے ہیں۔ کمبوڈین لینگویج جو ہے یہ اس میں سب سے زیادہ الفابیٹس آتے ہیں، تقریباً 74 الفابیٹس اس کے اندر آتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آئے گا لارجسٹ میوزیم ان دا ورلڈ۔ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری۔ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری۔ نیکسٹ ہے دا کنٹری نون ایز لینڈ آف کیکس از اسکاٹ لینڈ۔ لینڈ آف کیکس کس ملک کو کہتے ہیں؟ اسکاٹ لینڈ کو۔ لینڈ آف کیکس کس ملک کو کہتے ہیں؟ اسکاٹ کو۔ دا پلیس نون ایز گارڈن آف انگلینڈ از کینٹ۔ گارڈن آف انگلینڈ کون سی جگہ کو کہتے ہیں؟ کینٹ کو۔ دا پلیس نون ایز گارڈن آف انگلینڈ، گارڈن آف انگلینڈ کس جگہ کو کہتے ہیں؟ کینٹ کو گارڈن آف انگلینڈ کہتے ہیں۔ دی لارجسٹ بے ان دا ورلڈ از ہڈسن بے۔ دنیا کی سب سے بڑی بے ہڈسن بے ہے، اور یہ کینیڈا کے اندر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بے ہڈسن بے ہے، اور یہ ہڈسن بے کہاں پر ہے؟ یہ کینیڈا کے اندر ہے۔ نیکسٹ ہے کہ لارجسٹ چرچ ان دا ورلڈ از بیسیلیکا آف ایس ٹی پیٹرس۔ بیسیلیکا آف ایس ٹی پیٹرس یہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہے، اور یہ ہے ویٹیکن کے اندر۔ دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہے بیسیلیکا آف ایس ٹی پیٹر، اور یہ ویٹیکن کے اندر ہے۔ نیکسٹ ہے ویول پلان۔ ویول پلان کب بنایا گیا؟ ویول پلان 1945 کے اندر بنایا گیا۔ ویول پلان واز میڈ ان 1945۔ نیکسٹ ہے شملہ کانفرنس۔ شملہ کانفرنس کب ہوئی؟ 1945 کو۔ شملہ کانفرنس واز ہیلڈ ان 1945۔ نیکسٹ ہے ان 1945 الیکشنز آؤٹ آف ٹوٹل 102 سیٹس آف سینٹرل اسمبلی اینڈ کانگریس ون 57 اینڈ مسلم لیگ ون 30 سیٹس۔ 1945 کے الیکشنز کے اندر سینٹرل اسمبلی میں ٹوٹل سیٹیں تھیں 102، جس میں سے 57 سیٹیں کانگریس لے گئی، اور باقی 30 سیٹیں جو ہے وہ مسلم لیگ کے پاس آ گئیں۔ 1945 کے الیکشن میں سینٹرل اسمبلی کے پاس 102 ٹوٹل سیٹیں تھیں، جن میں سے 57 کانگریس نے دیں اور 30 مسلم لیگ نے۔ نیکسٹ ہے ان دا پروونشل الیکشن آف 1946 کانگریس ون 930 سیٹس اینڈ مسلم لیگ ون 428 سیٹس۔ پروونشل الیکشن جو 1946 کے اندر ہوئے تھے اس میں کانگریس نے 930 سیٹیں حاصل کی تھیں، جبکہ مسلم لیگ نے 428 سیٹوں کو حاصل کیا۔ پروونشل الیکشن جو 1946 میں ہوئے اس میں کانگریس نے 930 سیٹوں کو حاصل کیا، اور مسلم لیگ نے 428 سیٹوں کو حاصل کیا۔ نیکسٹ ہے ان پروونشل الیکشن آف 1946 ٹوٹل سیٹس آف مسلم لیگ ور 492۔ پروونشل الیکشن جو 1946 کے اندر ہوئے تھے اس میں مسلمانوں کی ٹوٹل سیٹیں کتنی تھی؟ 492، اور 492 میں سے 428 سیٹیں مسلم لیگ نے حاصل کیں۔ پروونشل الیکشنز میں جو 1946 میں ہوئے اس میں مسلمانوں کی ٹوٹل سیٹیں تھیں 492۔ نیکسٹ ہے ان دا کابینہ مشن ہاؤ مینی کابینہ منسٹرز ور پریزنٹ؟ تو وہ تھے 3۔ کابینہ مشن کے اندر کتنے کابینہ منسٹرز ہوئے تھے؟ تو وہ تھے 3۔ نیکسٹ ہے دا نیم آف کرپس مشن واز میڈ آفٹر سر اسٹیفرڈ کرپس who was the first of the board of trade who was the president of the board of trade۔ جو کرپس مشن ہے وہ سر اسٹیفرڈ کرپس کی وجہ سے اس کو کرپس مشن کہا جاتا ہے، اور جو کرپس مشن بذات خود ہیں وہ پریزیڈنٹ تھے بورڈ آف ٹریڈ کے۔ نیکسٹ ہے دا کابینہ مشن ممبرس ور پارلیڈ ود ہاؤ مینی مسلم ممبرس؟ تو یہ ہیں 4۔ کابینہ مشن جو ہے اس میں 4 مسلم ممبرس کو شامل کیا گیا۔
کابینہ مشن کے اندر 4 مسلم ممبرس کو شامل کیا گیا۔ نیکسٹ ہے کرپس مشن پبلشڈ اٹس رپورٹ آن 30 مارچ 1942۔ کرپس مشن نے اپنی جو رپورٹ ہے وہ 30 مارچ 1942 کو لاگو کی، یعنی کہ پبلش کی۔ کرپس مشن نے اپنی رپورٹ 30 مارچ 1942 کو پبلش کی۔ نیکسٹ ہے دا مین ایمفسس ان کرپس مشن واز آن کریشن آف نیو ڈومینین۔ دا مین ایمفسس ان کرپس مشن واز آن کریشن آف نیو ڈومینین۔ کرپس مشن کا جو زیادہ تر فوکس رہا تھا وہ تھا کہ ایک نئی ڈومینین جو ہے وہ بنائی جائے۔ نیکسٹ ہے نان اسیشن کلازز واز مینشنڈ ان کرپس مشن۔ کرپس مشن کے اندر نان اسیشن کلازز جو ہیں وہ ان کو مینشن کیا گیا۔ کرپس مشن کے اندر نان اسیشن کلازز کو مینشن کیا گیا۔ نیکسٹ ہے کوئٹ انڈیا موومنٹ۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ کب شروع ہوئی؟ 1942 کو۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ 1942 کو جو ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا۔ نیکسٹ ہے ان کابینہ مشن پروونسز ور ڈیوائڈیڈ انٹو ہاؤ مینی سیکشنز۔ کابینہ مشن کے اندر صوبوں کو کتنے سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا؟ 3 سیکشنز کے اندر صوبوں کو ڈیوائڈ کیا گیا۔ کابینہ مشن کے اندر صوبوں کو 3 سیکشنز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے قائد اعظم فار دی کانسٹیٹیوشن آف کابینہ مشن ڈیمانڈیڈ ہاؤ مینی پورٹ فولیوز۔ تو انہوں نے 5 پورٹ فولیو کی ڈیمانڈ کی۔ قائد اعظم نے کانسٹیٹیوشن آف کابینہ مشن کے لیے کتنے پورٹ فولیوز کی ڈیمانڈ کی؟ 5 پورٹ فولیوز کی ڈیمانڈ کی۔ قائد اعظم فار دی کانسٹیٹیوشن آف کابینہ مشن ڈیمانڈیڈ ہاؤ مینی پورٹ فولیوز؟ 5 پورٹ فولیوز کی۔ ان کابینہ مشن پلان ٹوٹل پورٹ فولیوز ور 16۔ کابینہ مشن پلان کے اندر ٹوٹل پورٹ فولیوز کی تعداد کتنی تھی؟ 16۔ کابینہ مشن میں ٹوٹل پورٹ فولیوز کی تعداد تھی 16۔ نیکسٹ ہے کانگریس واز ایوارڈیڈ ہاؤ مینی پورٹ فولیوز۔ کانگریس کو کتنے پورٹ فولیو دیے گئے؟ 6۔ کانگریس کو 6 پورٹ فولیو جو ہیں وہ دیے گئے، جبکہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے لیے 5 کی ڈیمانڈ کی تھی۔ نیکسٹ ہے کہ ہاؤ مینی پورٹ فولیوز وار گیون ٹو مسلم لیگ کو کتنے پورٹ فولیو دیے گئے؟ 5۔ کانگریس کو 6 دیے گئے اور مسلم لیگ کو 5 پورٹ فولیو جو ہیں وہ دیے گئے۔ ہاؤ مینی پورٹ فولیوز ریزروڈ فار مائنارٹیز۔ مائنارٹیز کے لیے کتنے پورٹ فولیو رکھے گئے؟ 3۔ مائنارٹیز کے لیے کتنے پورٹ فولیوز رکھے گئے؟ 3۔ نیکسٹ ہے لارڈ ویول واز ریپلیس بائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ لارڈ ویول کے بعد لارڈ ویول کے بعد جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے ان کی باری آئی تھی۔ لارڈ ویول کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ نیکسٹ ہے دی اونلی انڈین آن دی وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اسٹاف واز وی پی مینون۔ اونلی انڈین آن دی وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اسٹاف، یعنی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اسٹاف جو تھا اس میں صرف ایک ہی انڈین تھے، تو وہ تھے وی پی مینون، ان کا نام تھا وی پی مینون۔ نیکسٹ ہے وی پی مینون پریپیئرڈ دا فائنل ڈرافٹ آف ٹرانسفر آف پاور۔ وی پی مینون جو ہیں جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کابینہ میں شامل تھے، انہوں نے کیا چیز ڈرافٹ کی؟ انہوں نے فائنل ڈرافٹ تیار کیا ٹرانسفر آف پاور کا، وی پی مینون نے۔ نیکسٹ ہے لیڈی ماؤنٹ بیٹن۔ لیڈی ماؤنٹ بیٹن از سیڈ ٹو بی دا کلوز فرینڈ آف نہرو۔ لیڈی ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ نہرو کی قریبی دوست ان کو کہا جاتا تھا۔ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو نہرو کی کلوز فرینڈ بھی کہا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہے واٹ واز دا نیم آف ڈاٹر آف نہرو۔ نہرو کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ اندرا۔ نہرو کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ واٹ واز دا نیم آف ڈاٹر آف نہرو۔ نہرو کی بیٹی کا نام تھا اندرا۔ نیکسٹ ہے کہ ہو وانٹیڈ ٹو بیکم دا جوائنٹ گورنر جنرل آف انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو وہ تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن کے بعد جوائنٹ گورنر جنرل بننا چاہتے تھے، ان کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ نیکسٹ ہے ہو ڈیسائیڈیڈ ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن دا فیٹ آف بلوچستان۔ یعنی کہ جب پارٹیشن ہوئی تو بلوچستان کا فیصلہ کیسے کیا گیا؟ وہ تھا شاہی جگرا کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا گیا۔ بلوچستان کا پارٹیشن کے بعد کیسے فیصلہ کیا گیا؟ شاہی جگرا کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا گیا۔ نیکسٹ ہے بائی وچ میتھڈ فیٹ آف NWFP واز ڈیسائیڈیڈ۔ NWFP کا فیصلہ کیسے کیا گیا؟ ریفرینڈم کے ذریعے۔ NWFP کا فیصلہ کیسے کیا گیا؟ ریفرینڈم کے ذریعے NWFP کا پارٹیشن کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ نیکسٹ ہے جناح واز بائی اوریجن آ کھوجا لینگویج گجراتی۔ جناح جو ہیں وہ کھوجا لینگویج سے تھے۔ جناح جو ہیں بائی اوریجن وہ کھوجا تھے اور ان کی لینگویج تھی
گجراتی لینگویج، وہ اوریجن کے لحاظ سے کھوجا تھے۔ نیکسٹ ہے ڈان۔ ڈان دا مسلم لیگ نیوز پیپر واز اسٹارٹڈ ان 1942 فاؤنڈر بائی محمد علی جناح۔ ڈان جو ہے یہ مسلم لیگ کی نیوز پیپر تھی جو 1942 کے اندر قائد اعظم نے اس کو فاؤنڈ کیا۔ ڈان کو مسلم لیگ کی جو نیوز پیپر تھی اس کو قائد اعظم نے 1942 میں فاؤنڈ کیا۔ نیکسٹ ہے بسائڈ جناح ہو واز دی ایکس اوفیشیو ممبر آف مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی، تو وہ تھے لیاقت علی خان۔ جناح کے علاوہ ایکس اوفیشیو ممبر مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے کون تھے؟ وہ تھے لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان ایکس اوفیشیو ممبر تھے مسلم لیگ کے۔ نیکسٹ ہے ڈائریکٹ ایکشن ریزولوشن۔ ڈائریکٹ ایکشن ریزولوشن کب پاس ہوئی؟ جولائی 1946 کو۔ ڈائریکٹ ایکشن ریزولوشن یہ کب پاس ہوئی؟ یہ پاس ہوئی جولائی 1946 کو، جولائی 1946 کو۔ نیکسٹ ہے جناح اسپیچز ور ٹرانسلیٹڈ انٹو اردو بائی نواب بہادر یار جنگ۔ نواب بہادر یار جنگ جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کی جو اسپیچز ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، نواب بہادر یار جنگ۔ نیکسٹ ہے ہو گیو فتویٰ ان 1945 اینڈ فاربیڈ ٹو جوائننگ مسلم لیگ۔ 1945 کے اندر وہ کون سے یعنی کہ عالم تھے جنہوں نے فتویٰ دیا کہ مسلم لیگ کو جوائن نہیں کرنا؟ تو وہ تھے مولانا حسین احمد مدنی۔ مولانا حسین احمد مدنی صاحب جو ہیں انہوں نے 1945 کے اندر یہ فتویٰ ایشو کیا کہ مسلم لیگ کو جوائن نہ کیا جائے۔ نیکسٹ ہے کہ وچ پارٹی لیڈر لیبل قائد اعظم ایز کافر اعظم۔ وہ کون سے پارٹی لیڈر ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کا لقب دیا؟ تو وہ تھے جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند جو ہے یہ بھی یعنی کہ علماء کی ہی جماعت تھی، اور ایک تھی جمعیت علماء اسلامی۔ جمعیت علماء اسلام جو ہیں وہ قائد اعظم کو سپورٹ کرتے تھے، اور جمعیت علماء ہند جو ہیں یہ قائد اعظم کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، اور یہ قائد اعظم کو کافر اعظم کا لقب دیتے تھے۔ نیکسٹ ہے کہ وچ میگزین کرٹیسائز جناح ڈیسیژن ٹو بیکم گورنر جنرل، تو وہ ہے اکانومسٹ۔ اکانومسٹ جو میگزین ہے اس نے قائد اعظم کے اس فیصلے کی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا کہ جب قائد اعظم نے کہا کہ میں اپنے ملک کا گورنر جنرل بنوں گا، اس فیصلے کو اکانومسٹ جو میگزین ہے اس نے کرٹیسائز کیا۔ نیکسٹ ہے وہم جناح اپوائنٹڈ دا گورنر آف NWFP۔ قائد اعظم نے قائد اعظم نے NWFP کا گورنر کس کو بنایا؟ وہ تھے سر جارج کننگھم۔ سر جارج کننگھم جو ہے یہ پہلے گورنر بنے NWFP کے، اور ان کو اپوائنٹ کیا قائد اعظم نے۔ نیکسٹ ہے سون آفٹر دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان وچ پرائم منسٹر ہیڈ بین ایمبیسڈر آف برما آلسو، تو وہ بنے محمد علی بوگرا۔ محمد علی بوگرا جو ہیں وہ برما کے اندر پاکستان کے ایمبیسڈر بنے۔ سون آفٹر دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان وچ پرائم منسٹر ہیڈ بین ایمبیسڈر ٹو برما۔ پاکستان کی آزادی کے بعد برما کی طرف جو پہلے ایمبیسڈر لگائے گئے وہ تھے محمد علی بوگرا ان کا نام۔ نیکسٹ ہے بیٹل آف بکسر۔ بیٹل آف بکسر 1764 کو ہوئی تھی۔ بیٹل آف بکسر 1764 کو ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے کہ فرسٹ کینسس ان سب کانٹیننٹ۔ برصغیر کے اندر پہلی مردم شماری 1881 میں لارڈ ریپن کے زمانے میں ہوئی۔ لارڈ ریپن کے زمانے میں پہلی مردم شماری 1881 میں برصغیر میں ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے جمرود فورٹ۔ جمرود فورٹ جو ہے وہ جنرل ہری سنگھ نلوا نے بنوایا تھا۔ جمرود فورٹ جو ہے وہ جنرل ہری سنگھ نلوا نے اس کو بنوایا تھا۔ نیکسٹ ہے ہوم رول لیگ۔ ہوم رول لیگ جو ہے وہ 3 ستمبر 1916 کو انیل بسنت جو ہیں انیل بسنت اور تلک صاحب انہوں نے اس چیز کو شروع کیا تھا۔ ہوم رول لیگ جو ہے وہ 1916 کے اندر شروع ہوئی، اور اس کو شروع کرنے والے تھے انیل بسنت اور تلک صاحب۔ نیکسٹ ہے بابوسر پاس۔ بابوسر پاس جو ہے یہ ایبٹ آباد اور گلگت کو کنیکٹ کرتا ہے۔ بابوسر پاس ایبٹ آباد اور گلگت کو کنیکٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے 5 ماؤنٹین رینجز آف پاکستان۔ پاکستان کی 5 ماؤنٹین رینجز کون کون سی ہیں؟ ہمالیہ، قراقرم، ہندو کش، کوہ سلیمان اور سالٹ رینج۔ پاکستان کے پاس 5 ماؤنٹین رینجز کون کون سی ہیں؟ ہمالیہ، قراقرم، ہندو کش، سلیمان اور سالٹ رینج۔ نیکسٹ ہے ربی سیزن۔ ربی سیزن جو ہے وہ جنوری سے مئی تک رہتا ہے۔ پاکستان کے اندر ربی سیزن جو ہے وہ جنوری سے مئی تک رہتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو خریف کا سیزن ہے وہ جون سے سپتمبر تک رہتا ہے۔ پاکستان کے اندر ربی کا سیزن جنوری سے مئی اور خریف کا سیزن جون سے سپتمبر تک۔ نیکسٹ ہے فرسٹ پرائیویٹ ایئر لائن۔
پہلی پرائیویٹ ایئر لائن ہے دا ہجویری ایئر لائن، پہلی پاکستان کی پرائیویٹ ایئر لائن ہے ہجویری ایئر لائن۔ نیکسٹ ہے پاک افغانستان سارک اینڈ چائنا بارڈرز میٹ ایٹ دا ہندوکش رینج، پاکستان افغانستان اور چائنا کا جو بارڈر ہے وہ یعنی کہ ہندوکش رینج کے اوپر ملتا ہے۔ نیکسٹ ہے نالٹر، نالٹر از اے فیمس فار سنو اسکیٹنگ، نالٹر جو ہے وہ سنو اسکینگ کے لیے مشہور ہے، نالٹر از فیمس فار سنو اسکینگ۔ نیکسٹ ہے ہائیسٹ پیک از چاگی، ہائیسٹ پیک ان چاگی دا ملک نیرو پیک، چاگی کے مقام کے اوپر سب سے اونچی پہاڑی کون سی ہے؟ وہ ہے ملک نیرو پیک، ملک نیرو پیک۔ نیکسٹ ہے ہیمیون ماشکل، ہیمیون ماشکل لیک جو ہے وہ 54 مائل اس کی لینتھ ہے، ہیمیون ماشکل لیک یہ 54 مائلز۔ نیکسٹ ہے موہنجو داڑو، موہنجو داڑو جو ہے یہ لاڑکانہ کا ایک ڈسٹرک ہے اور یہ 1922 کے اندر ڈسکور ہوا، لاڑکانہ ڈسٹرک کے اندر موہنجو داڑو جو ہے یہ آتی ہے، لاڑکانہ ڈسٹرک جو کہ سندھ کے اندر ہے، 1922 میں موہنجو داڑو کو ڈسکور کیا گیا۔ نیکسٹ ہے ہڑپا، ہڑپا جو ہے یہ ساہیوال ڈسٹرک کے اندر ہے اور یہ اس کو 1921 میں ڈسکور کیا گیا، موہنجو داڑو کو 1922 میں اور ہڑپا کو 1921 میں ڈسکور کیا گیا۔ نیکسٹ ہے ایریا آف سندھ، سندھ کا ایریا کتنا بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے 1,40,916 اسکوائر کلومیٹر، ایریا آف سندھ، سندھ کا جو علاقہ بنتا ہے وہ ہے 1,40,916 اسکوائر کلومیٹر۔ NWFP یعنی کہ موجودہ KPK کا جو ایریا بنتا ہے وہ ہے 74,521 اسکوائر کلومیٹر، NWFP کا جو ایریا بنتا ہے وہ ہے 74,521 اسکوائر کلومیٹر۔ بلوچستان کا جو ایریا بنتا ہے وہ ہے 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر، بلوچستان کا ایریا ہے 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر۔ پنجاب کا جو ایریا ہے وہ ہے 2,05,345 اسکوائر کلومیٹر، پنجاب کا ایریا ہے 2,05,345 اسکوائر کلومیٹر۔ پاکستان فرسٹ ایمبیسی، پاکستان نے اپنی پہلی ایمبیسی کہاں پر بنائی؟ ایران کے اندر، پاکستان نے اپنی پہلی ایمبیسی ایران میں اس کو بنایا تھا، فرسٹ ایمبیسی پاکستان کی ایران میں۔ نیکسٹ ہے خیبر ایجنسی، خیبر ایجنسی کا ایریا کتنا ہے؟ 2776 اسکوائر کلومیٹر، خیبر ایجنسی کا ایریا کتنا ہے؟ 2776 اسکوائر کلومیٹر۔ خرام ایجنسی کا کتنا ایریا ہے؟ 3380 اسکوائر کلومیٹر، خرام ایجنسی کا ایریا ہے 3380 اسکوائر کلومیٹر۔ نیکسٹ ہے شملہ ایگریمنٹ، شملہ ایگریمنٹ کب ہوا؟ 3 جولائی 1972 کو، شملہ ایگریمنٹ جو ہے یہ 3 جولائی 1972 کو ہوا، شملہ ایگریمنٹ 3 جولائی 1972 کو ہوا۔ نیکسٹ ہے تاشکند ڈکلیریشن، تاشکند ڈکلیریشن 10 جنوری 1966 کو ہوا، تاشکند ڈکلیریشن جو ہے وہ 10 جنوری 1966 کو ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے کہ انٹارکٹیکا کے اندر پاکستان نے اپنی لینڈ کب یعنی کہ ایکسپیڈیشن کی؟ 15 جنوری 1991 کو، انٹارکٹیکا کے اندر پاکستان نے اپنی لینڈ ایکسپیڈیشن کب کی؟ 15 جنوری 1991 کو۔ نیکسٹ ہے فرسٹ ڈے نائٹ انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ میچ ان پاکستان 17 مارچ 1996، پہلا ون ڈے کرکٹ میچ جو پاکستان نے انٹرنیشنلی طور پر ہوا وہ 17 مارچ 1996، پاکستان کے اندر پہلا ڈے نائٹ کرکٹ میچ جو ون ڈے کا یعنی کہ کرکٹ میچ ہوتا ہے وہ 17 مارچ 1996 کو ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن، فرسٹ ریڈیو اسٹیشن پاکستان کا وہ بنا 14 اگست 1948 کو کراچی کے اندر، پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن 14 اگست 1948 کو بنایا گیا۔ نیکسٹ ہے فرسٹ ٹی وی، پاکستان نے اپنا پہلا ٹی وی کب لانچ کیا یعنی کہ ٹی وی اسٹیشن وہ 26 نومبر 1964 کو، پاکستان نے ٹی وی کب لانچ کیا یا مطلب ٹیلی ویژن کا PTV کب آیا؟ 26 نومبر 1964 کو۔ نیکسٹ ہے PTV کی کلر ٹرانسمیشن کب شروع ہوئی؟ PTV کی کلر ٹرانسمیشن شروع ہوئی دسمبر 1976 کے اندر، PTV کی جو کلر ٹرانسمیشن ہے وہ شروع ہوئی تھی دسمبر 1976 کے اندر۔ نیکسٹ ہے ریڈیو پاکستان کنورٹڈ انٹو پاکستان براڈ کارپوریشن، ریڈیو پاکستان کو پاکستان براڈ کارپوریشن کب بنایا گیا؟ دسمبر 1972 کو، ریڈیو پاکستان کو پاکستان براڈ کارپوریشن کب بنایا گیا؟ دسمبر 1972 کو۔ نیکسٹ ہے وارسک ڈیم، وارسک ڈیم جو ہے یہ KPK کے اندر ہے اور یہ اس کو 1960 میں بنایا گیا دریائے کابل کے اوپر،
وارسک ڈیم NWFP یعنی کہ KPK کے اندر ہے، اس کو 1960 میں بنایا گیا، دریائے کابل کے اوپر اس کو بنایا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے گوادر پورٹ۔ گوادر پورٹ کو ہم نے 9 ستمبر 1958 کے اندر خریدا تھا۔ گوادر پورٹ کو 9 دسمبر 1958 کے اندر خریدا تھا اور اس کے خریدنے والے تھے فیروز خان نون۔ نیکسٹ آئے گا کہ ٹوٹل ایریا آف ناردرن ایجنسیز، پاکستان کی ٹوٹل ناردرن ایجنسیز کا ایریا کتنا ہے؟ 27,000 اسکوائر کلومیٹر۔ پاکستان کی ناردرن ایجنسیز کا ایریا کتنا ہے؟ 27,000 اسکوائر کلومیٹر۔ پاکستان ان بوتھ پرشین اینڈ اردو ورڈ، پاکستان جو ہے وہ پرشین لفظ بھی ہے اور اردو لفظ بھی ہے، پاکستان جو ہے وہ پرشین اور اردو لفظ بھی ہے۔ نیکسٹ ہے کانگریس منسٹریز ریزائنڈ آن 22 دسمبر 1939 اینڈ ڈے آف ڈیلیورنس واز آبزروڈ آن 22 دسمبر 1939۔ کانگریس منسٹریز نے 22 دسمبر 1939 کو ریزائن کیا اور 22 دسمبر 1939 کا جو دن ہے وہ ڈے آف ڈیلیورنس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے 1 یونٹ۔ 1 یونٹ کا جو قیام ہے وہ 14 اکتوبر 1955 کو عمل میں آیا اور 1 اپریل 1970 کو ختم ہو گیا۔ 1 یونٹ اسکیم جو ہے وہ 14 اکتوبر 1955 کو بنی اور 1 اپریل 1970 کو اس کو ختم کر دیا گیا۔ نیکسٹ نیشنلائزیشن آف وائٹل انڈسٹریز بائی بھٹو تھرو این آرڈیننس آن جنوری 2 1972، جو یعنی کہ میجر انڈسٹریز ہیں پاکستان کی، اس کو بھٹو نے نیشنلائز کر دیا ایک آرڈیننس کے تحت۔ یہ آرڈیننس 2 جنوری 1972 کو جاری ہوا۔ 2 جنوری 1972 کے آرڈیننس کے تحت نیشنلائزیشن ہو گئی۔ نیکسٹ ہے کمپلیٹ نیشنلائزیشن آف بینکس۔ بینکس کو بھی کب نیشنلائز کر دیا گیا؟ 1 جنوری 1974 کو۔ 1 جنوری 1974 کو بینکس کو بھی جو ہے وہ مکمل طور پر نیشنلائز کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہے ضیاء پریزیڈنٹ آن 16 سپتمبر 1978 when tenure of چودھری فضل الہی got expired، when tenure of فضل الہی got expired، تو فضل الہی کا جو ٹینیور ہے وہ 1978 کو ایکسپائر ہوا، 1978 کو ایکسپائر ہوا۔ نیکسٹ ہے کہ 1984 کے اندر ضیاء نے، پریزیڈنٹ ضیاء جو ہیں انہوں نے یونین آرگنائزیشنز کے اوپر اور اسٹوڈنٹس کے اوپر بین کر دیا، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن جو تھیں ان کے اوپر انہوں نے بین کر دیا تھا 1984 کے اندر۔ نیکسٹ ہے کہ ضیاء نے جب ریفرینڈم کروایا تو وہ 19 دسمبر 1984 کو، 19 دسمبر 1984 کو ضیاء نے ریفرینڈم کروایا اپنے پریزیڈنٹ ہونے کا۔ ضیاء نے 19 دسمبر 1984 کو ریفرینڈم کروایا۔ نیکسٹ ہے ضیاء کا جو ریجم ہے وہ مطلب نان پارٹی الیکشنز کے اوپر بیس کرتا ہے، جو انہوں نے فروری 1985 کے اندر انہوں نے کروایا تھا۔ ضیاء کا جو ریجم یعنی کہ نان پارٹی الیکشنز کے اوپر آپ نے فروری 1985 کے اندر آپ نے نان پارٹی الیکشن کروائے تھے ضیاء کے دور کے اندر۔ نیکسٹ ہے اوجری کیمپ کا واقعہ کب پیش آیا؟ اوجری کیمپ کا واقعہ 10 اپریل 1988 کو پیش آیا، 1988 کو۔ ٹریجڈی آف اوجری کیمپ، اوجری کیمپ کا واقعہ 10 اپریل 1988 کو پیش آیا۔ نیکسٹ ہے جنیوا کنونشن۔ جنیوا کنونشن جس کے اندر محمد خان جنیجو نے سائن کیے، یہ کب ہوا؟ 16 اپریل 1988 کو۔ جنیوا کنونشن جس کے اوپر محمد خان جنیجو نے سائن کیے، یہ ہوا 16 اپریل 1988 کو۔ نیکسٹ ہے عراقی ایمبیسڈر۔ عراقی ایمبیسڈر جو ہے اس کو کب ایکسپیل کیا گیا؟ فروری 1973 کو۔ عراقی ایمبیسڈر ایکسپیلڈ ان فروری 1973۔ نیکسٹ ہے قصاص اور دیت کا آرڈیننس۔ قصاص اور دیت کا آرڈیننس اکتوبر 1990 کو لاگو کیا گیا۔ قصاص اور دیت کا جو آرڈیننس ہے اسے اکتوبر 1990 کے اندر لاگو کیا گیا۔ نیکسٹ ہے فرسٹ وومن بینک۔ پاکستان کے اندر پہلا وومن بینک 1 دسمبر 1989 کو بنا، نصرت بھٹو کراچی کے اندر اس نام سے۔ فرسٹ وومن بینک جو ہے وہ 1 دسمبر 1989 کو بنایا گیا، نصرت بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی کراچی میں۔ نیکسٹ ہے پاکستان کی پہلی پوسٹل سٹیمپ۔ پاکستان کی پہلی پوسٹل سٹیمپ کب شروع ہوئی؟ 9 جولائی 1948 کو۔ پاکستان نے اپنی پہلی پوسٹل سٹیمپ جو ہے وہ کب لاگو کی؟ 9 جولائی 1948 کو۔ پاکستان کے پہلے فیڈرل امبٹسمین کون بنے تھے؟ پاکستان کے پہلے امبٹسمین تھے سردار محمد اقبال، جو کہ 1983 کے اندر 4 سالوں کے لیے پہلے فیڈرل امبٹسمین بنے تھے۔
پاکستان کے پہلے وفاقی محتسب جو ہیں وہ تھے سردار محمد اقبال، جو فروری 1983 کے اندر 4 سالوں کے لیے وفاقی محتسب بنے، سردار محمد اقبال۔ نیکسٹ ہے نظام مصطفیٰ موومنٹ۔ نظام مصطفیٰ موومنٹ یہ کب ہوئی؟ 1977 کے اندر شروع ہوئی تھی۔ نظام مصطفیٰ موومنٹ جو ہے وہ 1977 کے اندر ایشو ہوئی۔ پہلی مسلم لیگ کی جو گورنمنٹ ہے، فرسٹ مسلم لیگ گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر کب بنی؟ 1943 کو۔ فرسٹ مسلم لیگ گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر کب بنی؟ 1943 کو سندھ کے اندر پہلی مسلم لیگ کی گورنمنٹ بنائی گئی۔ نیکسٹ ہے مسجد محبت خان۔ مسجد محبت خان کہاں پر ہے؟ پشاور کے اندر۔ مسجد محبت خان کہاں پر ہے؟ پشاور کے اندر۔ نیکسٹ ہے مسجد وزیر خان۔ مسجد وزیر خان جو ہے یہ لاہور کے اندر ہے۔ مسجد وزیر خان جو ہے یہ لاہور کے اندر ہے۔ نیکسٹ ہے شملہ ڈیلیگیشن۔ شملہ ڈیلیگیشن نے لارڈ ویول کے ساتھ کب ملاقات کی؟ 1945 کو۔ شملہ ڈیلیگیشن نے لارڈ ویول کے ساتھ 1945 کو ملاقات کی۔ نیکسٹ ہے پاکستان ایکسپلوٹڈ اٹس فرسٹ اٹامک بمب ایٹ چاگی آن 28 مئی 1998۔ پاکستان نے اپنا پہلا اٹامک بم جو ہے وہ چاگی کے مقام کے اوپر آپ نے یعنی کہ پاکستان نے اٹھایا، اور 28 مئی 1998 کو۔ نیکسٹ ہے دا پیریڈ آف فرسٹ 5 ایئر پلان۔ پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ 1955 سے 1960 تک تھا۔ پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ 1955 سے 1960 تک رہا۔ نیکسٹ ہے فرسٹ کانفرنس آف نیم واز ہیلڈ ایٹ بلگریڈ ان 1961 اینڈ پاکستان جوائنڈ نیم ان دا ایئر 1979 ایٹ ہوانا۔ پہلی جو کانفرنس ہوئی نیم کی وہ ہی بلگریڈ 1961 کے اندر، اور پاکستان نے نیم کو کس سال میں جوائن کیا؟ پاکستان نے نیم کو 1979 میں ہوانا کے اندر جوائن کیا۔ جو پہلی نیم کی کانفرنس ہے وہ 1961 کے اندر ہوئی بلگریڈا میں، اور جبکہ پاکستان نے نیم کو ہوانا میں 1979 میں جوائن کیا۔ نیکسٹ ہے لاہور فورٹ، جس کو شاہی قلعہ بھی کہتے ہیں، یہ کس نے بنوایا؟ اکبر نے۔ لاہور فورٹ جس کو شاہی قلعہ بھی کہتے ہیں، یہ کس نے بنوایا؟ یہ بنوایا اکبر نے۔ نیکسٹ ہے دا سیکریٹریٹ آف او آئی سی۔ او آئی سی کا سیکریٹریٹ جدہ کے اندر ہے، جبکہ ای سی او کا سیکریٹریٹ تہران کے اندر ہے۔ او آئی سی کا سیکریٹریٹ جدہ کے اندر ہے، جبکہ اس ای سی او کا سیکریٹریٹ تہران کے اندر ہے۔ نیکسٹ ہے حضرت عثمان مروندی۔ حضرت عثمان مروندی کو لال شہباز قلندر بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان مروندی کو لال شہباز قلندر بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ان 1945 اینڈ 1946 الیکشنز مسلم لیگ ون آل سیٹس ان سینٹرل اینڈ 90% ان پروونشل اسمبلی۔ 1945 اور 46 کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ نے سینٹرل کی ساری سیٹیں، جبکہ پروونشل اسمبلیز کے اندر مسلم لیگ نے 90 سیٹیں جو ہے وہ حاصل کر لی تھیں۔ ان 1945 Lord Wavell proposed the formation of a temporary government consisting of the political parties of United India۔ 1945 کے اندر لارڈ ویول جو ہیں انہوں نے ٹمپریری گورنمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں یونائٹڈ انڈیا کی تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ شامل تھیں۔ نیکسٹ ہے اکارڈنگ ٹو 3 جون پلان۔ 3 جون پلان کے مطابق جو 1947 میں آیا، این ڈبلیو ایف پی اور سلہت ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے پلیبیسائٹ کروانے کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی کہ این ڈبلیو ایف پی اور سلہت یہ دونوں جو پروونسز ہیں یہاں پر پلیبیسائڈ ہوگا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ دونوں صوبے جو ہیں یہ انڈیا کو جوائن کریں گے یا پاکستان کو۔ نیکسٹ ہے کہ 5 پرنسپلز پاسڈ بائی نان الائنڈ کنٹریز آر کالڈ پنج شیلا۔ 5 پرنسپلز جو کہ نان الائنڈ کنٹریز نے جاری کیے تھے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ پنج شیلا۔ پنج شیلا ان کو کہتے ہیں، نان الائنڈ کنٹریز نے جو بنائے تھے۔ نیکسٹ ہے سر سید براٹ آؤٹ دی ڈائجسٹ تہذیب الاخلاق ان 1870۔ سر سید احمد خان نے 1870 کے اندر جو ہے تہذیب الاخلاق رسالہ بنایا تھا۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق رسالہ جو ہے وہ 1870 کے اندر بنایا۔ نیکسٹ ہے دا فرسٹ سینٹرل آفس آف مسلم لیگ واز اسٹیبلشڈ ایٹ علی گڑھ۔ پہلا سینٹرل آفس مسلم لیگ کا کہاں پر بنایا گیا؟ علی گڑھ کے اندر۔ پہلا سینٹرل آفس مسلم لیگ کا کہاں پر اسٹیبلش ہوا؟ یہ علی گڑھ کے اندر اسٹیبلش ہوا۔ نیکسٹ ہے دا فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان واز ڈیزالو آن 24 اکتوبر 1954 اینڈ مولوی تمیز الدین واز اٹس اسپیکر۔
پاکستان کی جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے وہ کب ڈیزالو ہوئی؟ وہ 24 اکتوبر 1954 کو ڈیزالو ہوئی، اور مولوی تمیز الدین جو ہیں وہ اس کے پہلے اسپیکر تھے۔ نیکسٹ ہے نیشنل اسمبلی۔ نیشنل اسمبلی کے اندر 342 جو ہیں وہ مسلم ممبر ہیں، جبکہ سینٹ کے اندر 104 جو ہیں وہ 104 ٹوٹل اس کے ممبر ہیں سینٹ کے اندر۔ 342 یہ سارے کے سارے تو مسلمان نہیں، بلکہ ان میں کچھ مائنارٹیز بھی آتی ہیں، اور 104 جو ہیں ہمارے سینٹرز ہوتے ہیں۔ پاکستان بیکیم دا ممبر آف یونائٹڈ نیشن on 30th September 1947 اینڈ افغانستان اپوزڈ اٹ۔ پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا 30 سپتمبر 1947 کو ممبر بنا، لیکن افغانستان نے اس کے ممبرشپ کی مخالفت کی تھی۔ نیکسٹ ہے دا سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز پروملگیٹڈ آن 8 جون 1962۔ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کا آیا وہ 8 جون 1962 کو لاگو کیا گیا۔ 8 جون 1962 کو پاکستان کے دوسرے آئین کو لاگو کیا گیا۔ نیکسٹ ہے قائد اعظم ریمینڈ ممبر آف بوتھ مسلم لیگ اینڈ کانگریس فار 7 ایئرس۔ قائد اعظم جو ہیں وہ 7 سالوں تک مسلم لیگ کے بھی اور کانگریس کے بھی وہ ممبر رہے، یعنی 1913 سے 1920 تک۔ نیکسٹ ہے کہ دا سوادشی موومنٹ۔ سوادشی موومنٹ مینز بائی کاٹ آف گڈس۔ سوادشی موومنٹ جو گاندھی نے لانچ کی تھی، اس کا یہ مطلب تھا کہ جو بھی برطانیہ کی جو چیزیں ہیں یا جو برٹش میڈ گڈز ہیں ان کو بائی کاٹ کیا جائے۔ سوادشی موومنٹ کے اندر برٹش میڈ گڈز کو بائی کاٹ کیا جائے گا، یہ گاندھی نے لانچ کی تھی۔ ہو ڈیلیورڈ دا پریزیڈینشیل ایڈریس ان وچ دا مسلم لیگ واز اسٹیبلش۔ پریزیڈینشیل ایڈریس یہ کس نے دیا تھا جس میں مسلم لیگ اسٹیبلش ہوئی؟ تو یہ نواب وقار الملک نے۔ ہو ڈیلیورڈ دا پریزیڈینشیل ایڈریس ان وچ مسلم لیگ واز اسٹیبلشڈ۔ پریزیڈینشیل ایڈریس کس نے دیا جس میں مسلم لیگ کو بنایا گیا؟ تو وہ تھے نواب وقار الملک۔ نیکسٹ ہے ہمدرد اور کامرڈ۔ یہ دونوں نیوز پیپر مولانا محمد علی جوہر نے شروع کیے تھے۔ ہمدرد اور کامرڈ نیوز پیپر، یہ دونوں جو نیوز پیپر ہیں یہ مولانا محمد علی جوہر نے ان کو شروع کیا تھا۔ نیکسٹ ہے جناح واز دا پرنسپل آرکیٹیکٹ آف لکھنؤ پیکٹ۔ جناح جو ہیں وہ لکھنؤ پیکٹ کے پرنسپل آرکیٹیکٹ تھے۔ جناح جو ہیں وہ لکھنؤ پیکٹ کے پرنسپل آرکیٹیکٹ تھے، یعنی کہ لکھنؤ پیکٹ کو بنانے والے تھے جناح، جن کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونائٹی بھی کہا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہے دا موسٹ امپارٹنٹ چینج براٹ اباؤٹ بائی منٹو مارلے ریفارمز واز سیپریٹ الیکٹریٹ۔ مطلب منٹو مارلے ریفارم جو 1909 کے اندر آئیں، ان کے اندر ایک بہت اہم تبدیلی یہ کی گئی کہ ان میں سیپریٹ الیکٹریٹ انٹروڈیوس کروائے گئے، جو کہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی۔ نیکسٹ ہے ترکی ان دا فرسٹ ورلڈ وار واز چوز ٹو فائٹ آن دی سائڈ آف جرمنی۔ ترکی نے اپنی پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ ترکی نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا اور اس کو شکست ہو گئی جرمنی کو۔ نیکسٹ ہے ٹریٹی آف سیورس۔ ٹریٹی آف سیورس یہ کب اناؤنس ہوئی؟ 1920 کو۔ ٹریٹی آف سیورس یہ کب اناؤنس ہوئی؟ 1920 کو اس کو اناؤنس کیا گیا۔ نیکسٹ ہے شودی اینڈ سنٹانگ موومنٹ۔ شودی اینڈ سنٹانگ موومنٹ جو ہے یہ ور اسٹارٹڈ ایٹ دی اینڈ آف تحریک خلافت۔ شودی موومنٹ اور سنگتانگ موومنٹ یہ کب یعنی کہ شروع کی گئی؟ یہ جب خلافت یعنی کہ تحریک خلافت کا اختتام ہوا تو اس وقت شودی موومنٹ اور سنگٹن موومنٹ ان دونوں موومنٹ کا آغاز کیا گیا۔ نیکسٹ ہے زمیندار۔ زمیندار اخبار جو ہے وہ کس نے جاری کیا؟ مولانا ظفر علی خان نے۔ زمیندار اخبار جو ہے یہ کس نے جاری کیا؟ مولانا ظفر علی خان نے۔ نیکسٹ ہے رپورٹ آف ریوالٹ کمیٹی واز پبلشڈ ان 1919۔ 1919 کے اندر 1919 کے اندر ریوالٹ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ پبلش کی گئی۔ 1919 کے اندر ریوالٹ کمیٹی کی رپورٹ کو پبلش کیا گیا۔ نیکسٹ ہے جلیاں والا باغ۔ جلیاں والا باغ یہ حادثہ کب پیش آیا؟ 1919 کو۔ جلیاں والا باغ یہ جو ٹریجڈی ہے یہ 1919 کے اندر پیش آئی۔ نیکسٹ ہے جناح ریزائن فرام کانگریس ڈیورنگ ناگپور سیشن ان 1920۔ جناح نے 1920 کے اندر ناگپور سیشن جو کانگریس کا ہوا تھا اس میں جناح نے ریزائن کر دیا تھا۔ جناح نے کانگریس سے ناگپور سیشن کے اندر ریزائن کیا جو 1920 میں ہوا۔ نیکسٹ ہے موپلا بغاوت۔ موپلا بغاوت کب ہوئی؟ 1921 کو۔ موپلا رائزنگ ان مالابر ٹک پلیس ان 1921۔ مالابر کے مقام پہ جو موپلا بغاوت ہوئی یہ کب ہوئی؟ 1921 کو۔ نیکسٹ ہے کہ لیاقت دیسائی پیکٹ۔ لیاقت دیسائی پیکٹ یہ کب ہوا؟ 1945 کو۔ لیاقت دیسائی پیکٹ
یہ پیکٹ کب ہوا؟ یہ پیکٹ ہوا 1945 کو، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے سیپرو پرپوزلز۔ سیپرو پرپوزلز ور آفرڈ ان 1945۔ سیپرو پرپوزلز یہ کب آفر کیے گئے؟ 1945 کے اندر سیپرو پرپوزلز آفر ہوئے۔ نیکسٹ ہے وچ کانگریس لیڈر تھاٹ آفٹر لاہور ریزولوشن دیٹ دی پارٹیشن واز انوائڈیبل۔ وہ کون سے کانگریس لیڈر ہیں جنہوں نے لاہور ریزولوشن کے پاس ہونے کے بعد کہا کہ اب یعنی کہ پارٹیشن انوائڈیبل ہے؟ تو وہ ہیں راجہ گوپال اچاریہ۔ راجہ گوپال اچاریہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اب لاہور ریزولوشن کے بعد پارٹیشن کو روکنا ناممکن ہے۔ نیکسٹ ہے واٹ واز دا رسپانس آف مسلم لیگ اوور برٹش آفر۔ برٹش آفر کے اوپر مسلمانوں کا کیا رسپانس تھا؟ نیدر ایکسیپٹ نار ریجیکٹ۔ برٹش آفر کے اوپر مسلمانوں نے نہ تو ان کی آفر کو ایکسیپٹ کیا اور نہ ہی اس کو ریجیکٹ کیا۔ نیکسٹ ہے دا برٹش اگست آفر واز میڈ ان 1940۔ برطانیہ کی جو اگست آفر ہے وہ کب ہوئی؟ 1940 کو۔ برطانیہ کی جو اگست آفر ہے وہ کب آئی؟ 1940 کو اس کو لایا گیا۔ نیکسٹ ہے تھاٹس آن پاکستان۔ تھاٹس آن پاکستان یہ بک کس نے لکھی ہے؟ یہ امبدیکر، AMBEDKAR، امبدیکر جو ہیں انہوں نے یہ بک لکھی ہے تھاٹس آن پاکستان۔ نیکسٹ ہے لاہور ریزولوشن۔ لاہور ریزولوشن کس نے متعارف کروائی؟ یہ AK فضل الحق نے 1940 کے اندر متعارف کروائی۔ لاہور ریزولوشن کو 1940 کے اندر AK فضل الحق نے متعارف کروایا تھا۔ نیکسٹ ہے کہ آؤٹ لائن آف دا اسکیم آف انڈین فیڈریشن واز ریٹن بائی سکندر حیات خان۔ آؤٹ لائن آف اے اسکیم آف انڈین فیڈریشن، آؤٹ لائن آف اے اسکیم آف انڈین فیڈریشن یہ بک کس نے لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے سکندر حیات خان نے۔ نیکسٹ ہے پاکستان نیشنل موومنٹ۔ پاکستان نیشنل موومنٹ کو کس نے فاؤنڈ کیا؟ چودھری رحمت علی نے۔ پاکستان نیشنل موومنٹ کو کس نے فاؤنڈ کیا؟ چودھری رحمت علی نے۔ نیکسٹ ہے نو اور نیور، یہ بھی کس نے لکھا؟ چودھری رحمت علی نے۔ ڈے آف ڈیلیورنس کب سیلیبریٹ کیا گیا تھا؟ 22 دسمبر 1939 کو۔ نیکسٹ ہے دی آتھر آف وردہ اسکیم۔ وردہ اسکیم کے آتھر کون تھے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہیں یہ وردہ اسکیم کے آتھر تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین۔ نیکسٹ ہے وردہ اسکیم واز اباؤٹ ایجوکیشن۔ وردہ اسکیم جو ہے وہ تعلیم کے متعلق تھی۔ وردہ اسکیم جو ہے وہ تعلیم کے متعلق تھی۔ نیکسٹ ہے ہو روٹ مسلم سفرنگ انڈر کانگریس رول۔ مسلم سفرنگ انڈر کانگریس رول یہ کتاب کس نے لکھی؟ AK فضل الحق نے۔ ہو روٹ یہ بک کس نے لکھی ہے؟ مسلم سفرنگ انڈر کانگریس رول، تو یہ بک لکھی ہے فضل الحق نے۔ نیکسٹ ہے شریف پور رپورٹ۔ شریف پور رپورٹ جو ہے یہ بہار کے متعلق ہے۔ شریف پور رپورٹ یہ بہار کے متعلق ہے۔ نیکسٹ آئے گا کہ دا وول آف انڈیا ایکٹ 1935۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو انڈین ایکٹ 1935 جو ہے وہ آپریشن میں کب آیا؟ تو وہ آیا 1937 کے اندر، پروونشل پارٹ کے اندر جو انڈین ایکٹ 1935 ہے وہ 1937 کے اندر آپریشن میں آیا تھا۔ نیکسٹ دی ریکمنڈیشنز آف راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز واز پبلشڈ ان 1933۔ ریکمنڈیشنز آف راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز، جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر ریکمنڈیشنز بنائی گئیں ان کو کب پبلش کیا گیا؟ 1933 کو ان کو پبلش کیا گیا تھا۔ واٹ واز دا ریئیکشن آف کانگریس اینڈ مسلم لیگ اوور کمیونل ایوارڈ؟ تو اس دونوں نے اس کو ڈس لائک کیا تھا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کا کمیونل ایوارڈ کے اوپر کیا ریئیکشن تھا؟ تو دونوں نے ہی اس کو ناپسند کیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ہی کمیونل ایوارڈ کو ڈس لائک کیا تھا۔ نیکسٹ ہے کمیونل ایوارڈ کب پبلش ہوا؟ 1932 کو۔ کمیونل ایوارڈ کب اس کو پبلش کیا گیا؟ کمیونل ایوارڈ کو 1932 کے اندر پبلش کیا گیا۔ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوئی؟ 1931 کو۔ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے یہ 1931 کے اندر ہوئی تھی۔ ہو واز دی پرائم منسٹر آف انگلینڈ ڈیورنگ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس؟ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں پریزیڈنٹ کون تھے؟ ریمزے میک ڈونلڈ۔ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر پریزیڈنٹ کون تھے؟ ریمزے میک ڈونلڈ۔ نیکسٹ ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ فار انڈیا واز اپرووڈ بائی برٹش ان فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ اپلائی کرے گی۔ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ اپلائی کروایا گیا برٹش کی طرف سے پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں۔ وچ پارٹی واز ناٹ پریزنٹ ان فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس؟
پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کون سی پارٹی شامل نہیں تھی؟ تو وہ تھی کانگریس. کانگریس جو ہے وہ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر شامل نہیں تھی. نیکسٹ دا فرسٹ سیشن آف راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز اوپنڈ ان لندن. فرسٹ سیشن جو ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا وہ کہاں پر ہوا؟ وہ لندن کے اندر. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا جو پہلا سیشن ہے وہ لندن کے اندر ہوا تھا. نیکسٹ ہے ڈیارکی. ڈیارکی واز انٹروڈیوسڈ ان 1919 ریفارمس. 1919 کے اندر جو مونٹیگو کلیمسفورڈ ریفارم انٹروڈیوس کروائی گئیں ان میں ڈیارکی کا سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا. نیکسٹ ہے وچ ممبر آف سائمن کمیشن ریزائنڈ اینڈ ریپلیس بائی اندر ممبر. تو وہ تھے اسٹیفن ویلش. اسٹیفن ویلش جو ہیں یہ سائمن کمیشن کے ممبر تھے جنہوں نے ریزائن کیا اور انہوں نے یعنی کہ ریپلیس کیا ایک ممبر کو. وچ ممبر آف سائمن کمیشن ریزائنڈ اینڈ ریپلیسڈ بائی اندر ممبر. تو یہ تھے اسٹیفن ویلش. نیکسٹ ہے جناح 14 پوائنٹ واز آفرڈ ان 1929 ود دا ہیلپ آف مولانا محمد علی جوہر. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 کے اندر اپنے 14 نکات پیش کیے تھے مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ مل کے. نیکسٹ ہے نہرو رپورٹ. نہرو رپورٹ accepted دا فالوئنگ ڈیمانڈس a separate province فار NWFP اینڈ سندھ. نہرو رپورٹ جو ہے اس نے قائد اعظم کی یعنی کہ 14 نکات میں سے اس بات کا فیصلہ یعنی کہ اس بات کو اس نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا یعنی کہ NWFP کو اور سندھ کو ایک الگ صوبہ بنا دیتے ہیں. اس بات کو انہوں نے قبول کیا. نیکسٹ نہرو رپورٹ واز این آنسر ٹو دی چیلنج گیون بائی لارڈ برکن ہیڈ. لارڈ برکن ہیڈ جو ہے اس نے چیلنج کیا تھا کہ یعنی کہ نہرو کو کہ وہ نہرو رپورٹ تیار کرے. نہرو رپورٹ واز این آنسر ٹو دی چیلنج given by Lord Birkenhead. Which party was given into pro-changers and changers. تو یہ ہے کانگریس. Which party was divided into pro-changers and changers. وہ کون سی پارٹی ہے جو ڈیوائیڈ ہو گئی تھی پرو چینجرس اور چینجرس کے اندر؟ تو یہ ہے کانگریس کی جو پارٹی ہے یہ ڈیوائیڈ ہو گئی تھی. نیکسٹ آئے گا کہ آن ارائیول آف سائمن کمیشن مسلم لیگ واز سپلٹ انٹو 2 گروپس. جب سائمن کمیشن انڈیا میں آیا تو اس وقت مسلم لیگ جو ہے وہ 2 حصوں میں ہو گئی. ایک سر محمد شفیع کی اور دوسری قائد اعظم کی. جب سائمن کمیشن انڈیا میں آیا تو اس وقت مسلم لیگ 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی. نیکسٹ سائمن کمیشن واز سیٹ ان انڈیا ان 1927. سائمن کمیشن جو ہے وہ انڈیا میں کب آیا؟ 1927 کو. سائمن کمیشن انڈیا میں 1927 کو آیا. خلافت واز ایبالشڈ بائی مصطفیٰ کمال پاشا ان 1924. خلافت جو ہے وہ مصطفیٰ کمال پاشا نے اس کو ختم کر دیا 1924 کے اندر. مصطفیٰ کمال نے خلافت کو ختم کیا. نیکسٹ ہے چورا چوری کا جو واقعہ ہے وہ کب ہوا؟ وہ 1922 کو ہوا. چورا چوری کا جو انسیڈنٹ ہے وہ 1922 کو ہوا. نیکسٹ ہے سنگٹن. سنگٹن واز اسٹارٹیڈ بائی پنڈت ملاویہ. سنگٹن کی شروعات کس نے کی؟ پنڈت ملاویہ نے سنگٹن کی شروعات کی. وچ موومنٹ واز اسٹارٹیڈ بائی سر سوامی سرہند. سر سوامی سرہند نے کون سی موومنٹ کو اسٹارٹ کیا؟ شودی موومنٹ کو. سر سوامی سرہند نے کون سی موومنٹ کو اسٹارٹ کیا؟ شودی موومنٹ کو. نیکسٹ ہے دا موپلا روز اگینسٹ دا برٹش اینڈ ہندو زمیندار. موپلا بغاوت جو ہے وہ کن کے خلاف تھی؟ وہ برٹش اور ہندو زمیندار کے خلاف. موپلا بغاوت جو ہے وہ ہندوؤں کے درمیان ہندو زمینداروں کے درمیان اور برٹش کے خلاف تھی. نیکسٹ ہے کلیش آف سیویلائزیشن. کلیش آف سیویلائزیشن یہ بک کس نے لکھی ہے؟ سیمل ہنٹنگٹن نے. کلیش آف سیویلائزیشن یہ بک کس نے لکھی ہے؟ سیمل ہنٹنگٹن نے. نیکسٹ ہے وار اینڈ پیس بک. وار اینڈ پیس بک کس نے لکھی ہے؟ لیو ٹالسٹائی نے. وار اینڈ پیس بک یہ کس نے لکھی ہے؟ لیو ٹالسٹائی نے. نیکسٹ ہے دا میکنگ آف پاکستان بک. دا میکنگ آف پاکستان بک یہ کس نے لکھی ہے؟ کے عزیز نے. دا میکنگ آف پاکستان یہ بک کس نے لکھی ہے؟ کے عزیز نے. دا ایمرجنس آف پاکستان. دا ایمرجنس آف پاکستان یہ بک کس نے لکھی ہے؟ چودھری محمد علی نے. دا ایمرجنس آف پاکستان یہ بک کس نے لکھی ہے؟ چودھری محمد علی نے. ٹوورڈز پاکستان. ٹوورڈز پاکستان یہ بک لکھی ہے وحید الزمان نے. ٹوورڈز پاکستان یہ بک کس نے لکھی ہے؟ وحید الزمان نے. اے پیسج ٹو انڈیا. اے پیسج ٹو انڈیا یہ بک لکھی ہے بائی ایم فورسٹر نے. اے پیسج ٹو انڈیا یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ ایم فورسٹر نے. ایم فورسٹر نے اے پیسج ٹو انڈیا نامی کتاب کو لکھا ہے. نیکسٹ ہے دا سن آلسو رائزز.
دا سن آلسو رائزز یہ بک لکھی ہے ارنسٹ ہیمنگ وے نے. دا سن آلسو رائزز یہ بک لکھی ہے ارنسٹ ہیمنگ وے نے. نیکسٹ ہے دی لارڈ آف رنگس. دی لارڈ آف رنگس یہ بک لکھی ہے جے آر آر ٹالکن نے. جے آر آر ٹالکن نے دی لارڈ آف رنگس بک لکھی ہے. جے آر آر ٹالکن. نیکسٹ ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈائس. پرائڈ اینڈ پریجوڈائس یہ بک لکھی ہے جین آسٹن نے. پرائڈ اینڈ پریجوڈائس یہ بک لکھی ہے جین آسٹن نے. واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف نیٹو ممبرس آفٹر دا ممبرشپ آف کروشیا البانیا اینڈ مقدونیا. نیٹو کے ٹوٹل ممبرس کی تعداد ہے 28. نیٹو کے ٹوٹل ممبرس کی تعداد ہے 28. نیکسٹ ہے وچ آف دی فالوئنگ فیمیل ماسکیٹو از دی کاز آف ڈینگی فیور. تو یہ ہے ایڈس ایجپٹس. ایڈس ایجپٹس یہ فیمیل ماسکیٹو ہے جو ڈینگی پھیلاتی ہے. ایڈس ایجپٹس یہ فیمیل ماسکیٹو ہے جو ڈینگی پیدا کرتی ہے. نیکسٹ ہے وچ آف دا فالوئنگ کنٹری ہیز بروکن 100 ایئر ریکارڈ آف ساؤتھ افریقہ ہیز دا لارجسٹ گولڈ پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ. تو یہ ہے چائنا. چائنا جو ہے اس نے ساؤتھ افریقہ کا 100 سالہ ریکارڈ توڑ دیا سونا پروڈیوس کرنے کے حوالے سے. چائنا جو ہے اب یہاں پر سب سے زیادہ سونا پروڈیوس ہوتا ہے. نیکسٹ ہے نیم دا ٹالسٹ بلڈنگ ان دا ورلڈ. دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے برج خلیفہ. دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے کون سی؟ برج خلیفہ. نیکسٹ ہے نیم دی اونلی پاکستانی ایتھلیٹ ہو ون سلور میڈل ان لانگ جمپنگ ان بیجنگ پارا اولمپک گیم. تو یہ ہیں زاہد خان. نیکسٹ آئے گا ہو از کالڈ دی فادر آف کامیڈی. فادر آف کامیڈی کون ہے؟ ارسطوفینس. فادر آف کامیڈی یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ ارسطوفینس کو. فادر آف واٹرس. فادر آف واٹرس کون سے دریا کو کہتے ہیں؟ ایمیزون کو. فادر آف واٹرس کون سے دریا کو کہتے ہیں؟ ایمیزون کو. وچ ریور از نون ایز فادر آف ریورس. فادر آف ریورس کس کو کہتے ہیں؟ دریائے انڈس کو یعنی دریائے سندھ کو. وچ ریور از نون ایز فادر آف ریورس. انڈس کو فادر آف ریورس کہتے ہیں. ہو از ریگارڈیڈ ایز فادر آف میڈیسن. فادر آف میڈیسن کون ہے؟ ہپوکریٹک. ہپوکریٹک. ہو از ریگارڈیڈ ایز فادر آف میڈیسن. ہپوکریٹک جو ہیں ان کو فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے. ہو از کالڈ فادر آف انٹرنیشنل لا. فادر آف انٹرنیشنل لا کون ہے؟ ہوگو گروئٹس. ہوگو گروئٹس جو ہیں ان کو فادر آف انٹرنیشنل لا بھی کہا جاتا ہے. ہو امانگ دا فالوئنگ از ریگارڈیڈ ایز دا فاؤنڈر آف سوویت یونین. سوویت یونین کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ رکھی لینن نے. ہو از ریگارڈیڈ آف فادر آف سوویت یونین. تو یہ ہیں لینن. ہو از نون ایز فادر آف کیمسٹری. فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ جابر بن حیان. فادر آف کیمسٹری کن کو کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان کو. سانگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ یہ بک کس نے لکھی ہے؟ فاطمہ بھٹو نے. سانگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ یہ بک کس نے لکھی ہے؟ فاطمہ بھٹو نے. سانگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ. دی اولڈ نیم آف لاہور سٹی از محمود پور. اولڈ نیم آف لاہور سٹی از محمود پور. محمود پور یہ لاہور کا پرانا نام کہا جاتا ہے. واٹ از دا نیم آف حیدرآباد ایٹ دی ٹائم آف محمد بن قاسم. تو یہ ہے نیرون کوٹ. حیدرآباد کا پرانا نام محمد بن قاسم کے وقت کیا تھا؟ نیرون کوٹ. NEROON نیرون کوٹ محمد بن قاسم کے وقت میں حیدرآباد کا نام تھا. نیکسٹ ہے واٹ از دا اولڈ نیم آف اٹک. اٹک کا پرانا نام کیا ہے؟ کیمبل پور. اٹک کا پرانا نام کیا ہے؟ کیمبل پور اٹک کا پرانا نام ہے. واٹ از دا اولڈ نیم آف زہب. زہب کا پرانا نام کیا ہے؟ فورٹ سینڈی مین. فورٹ سینڈی مین جو ہے یہ پرانا نام ہے زہب کا. واٹ از دا اولڈ نیم آف زہب؟ فورٹ سینڈی مین. وچ آف دا فالوئنگ نیم از دا اولڈ نیم آف پاک پتن. پاک پتن کا پرانا نام ہے اجودھن پور. پاک پتن کا پرانا نام کیا تھا؟ اجودھن پور جو ہے وہ پاک پتن کا پرانا نام تھا. واٹ از دا نیو نیم آف ہندو باغ. ہندو باغ کا نیا نام کیا ہے؟ مسلم باغ. واٹ از دا نیو نیم آف ہندو باغ. ہندو باغ کا نیا نام کیا ہے؟ مسلم باغ. نیکسٹ ہے واٹ از دا اولڈ نیم آف بن قاسم سی پورٹ. بن قاسم سی پورٹ جو کراچی کے اندر ہے اس کا پرانا نام تھا پپری. بن قاسم سی پورٹ کا پرانا نام کیا تھا؟ پپری. واٹ از دا اولڈ نیم آف ڈھاکہ ان جہانگیر نگر. ڈھاکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جہانگیر نگر. ڈھاکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جہانگیر نگر. واٹ از دا اولڈ نیم آف جیکب آباد. جیکب آباد کا پرانا نام کیا تھا؟ خان گڑھ. جیکب آباد کا پرانا نام کیا تھا؟ خان گڑھ پرانا نام تھا جیکب آباد کا. واٹ از دا نیو نیم آف
سلوان کوٹ. سلوان کوٹ کا نیا نام کیا ہے؟ سیال کوٹ. واٹ از دا نیو نیم آف سلوان کوٹ؟ سلوان کوٹ کا نیا نام کیا ہے؟ سیال کوٹ. سلوان کوٹ کا نیا نام کیا ہے؟ سیال کوٹ. وین دا نیم آف لیل پور واز چینج ٹو فیصل آباد. فیصل آباد کا جو نام ہے لیل پور کا نام فیصل آباد کب رکھا گیا؟ 1977 کو. لیل پور کا نام فیصل آباد کب رکھا گیا؟ 1977 کو. وچ سٹی از نون ایز سوئٹزرلینڈ آف پاکستان. سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کس کو کہا جاتا ہے؟ سوات کو. سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کس کو کہا جاتا ہے؟ سوات کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کہا جاتا ہے. واٹ از دا اولڈ نیم آف کوئٹہ سٹی؟ کوئٹہ سٹی کا پرانا نام کیا ہے؟ شال کوٹ. کوئٹہ سٹی کا پرانا نام ہے شال کوٹ. اور لاسٹ کویسچن ہے واٹ از دا اولڈ نیم آف ساہیوال؟ ساہیوال کا پرانا نام ہے مونٹیگو میری. ساہیوال کا پرانا نام ہے مونٹیگو میری. انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.